اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ الکافرون جو ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہمارا جو سیکنڈ پورشن تھا، سیکنڈ سیشن کہہ لیں آپ اسے، جس میں ہم نے سورۃ النور اور سورۃ کافرون کو ساتھ ملایا ہے، یہ آج انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو سورۃ الکافرون کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اس کی شان اور مقام میں کچھ احادیث مبارکہ جو ہیں ان کے بارے میں علم ہونا بڑا ضروری ہے۔ ایک حدیث مبارکہ صحیح المسلم میں حدیث نمبر 1218 کے تحت ہے۔ اس کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نا حجۃ الوداع کی تفصیل بیان کرتے ہوئے نا، جب مقام ابراہیم کی تفصیل پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم پر تلاوت جو ہے وہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اللہ کے وسلم نے آ کے مقام ابراہیم پر یہ تلاوت کی، اور مقام ابراہیم پہ تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے وسلم نے مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبے کے درمیان کر لیا، وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کی۔ پہلی رکعت میں اللہ کے وسلم نے پڑھی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور پھر دوسری رکعت میں اللہ کے وسلم نے پڑھی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے 726 نمبر پہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے وسلم جب صبح کی سنتے پڑھتے ہوتے تھے نا 2، جیسے کہ آپ لوگ شاید پڑھ کے بیٹھے ہوں گے، انشاءاللہ امید ہے کہ سب لوگوں نے نماز پڑھی ہوگی، تو اس وقت اللہ کے وسلم پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد کہتے تھے، پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ میں نے 2 حدیث مبارکہ آپ کو سنائی ہیں، دونوں احادیث مبارکہ میں آپ نے غور کیا ہے کہ قل هو اللہ کے ساتھ دوسری ایک صورت کون سی ملائی جا رہی ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ تو سمجھ یہ آتی ہے کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے، کوئی تعلق ہے، تو جواب اس کا یہی ہے کہ بالکل ہے۔ کس طرح ہے؟ دیکھیں، یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ توحید سے ریلیٹڈ ہیں، توحید سے تعلق رکھتی ہیں، اور ایک مسلمان کو اپنی توحید کی کیئر کرنا، اس کے بارے میں سینسٹیو ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر وہ اپنی توحید کی کیئر نہیں کرتا نا، توحید ہی تو اصل چیز ہے کہ جو فرق کرتی ہے، ایک ایسے سمجھ لیں کہ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان، کہ ہمارے اور ان کے درمیان سب سے بیسک فرق جو ہے وہ توحید کا فرق ہے۔ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سر مالک ایک ہے، خالق ایک ہے، رازق ایک ہے، دینے والا ایک ہے، ٹھیک ہے، اولاد دینے والے کا معاملہ ہے تب بھی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو یہ جو فرق ہے، یہ ایک واحد ایسا فرق ہے، باقی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بندہ اور کوئی کام بھی کر سکتا ہے، توحید کا مسئلہ۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بات فرمائی ہے کہ قیامت کے دن نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ہر چیز انسان کی معاف کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی غلطی، خامی، اونچ نیچ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس میں پاسبلٹی نہیں ہے معافی کی، وہ ہے توحید اور شرک کا معاملہ۔ اگر کسی بندے نے اپنی زندگی میں شرک کیا ہے، اس کو پروموٹ کیا ہے، اسی کو پھیلایا ہے، اسی پہ عمل درآمد عمل رہا ہے اس کا، تو پھر یاد رکھیں وہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی لا یغفر نہیں معاف کرے گا، ان یشرک جو شخص شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ کوئی گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ یعنی شرک کرنے کے بعد کوئی بندہ یہ سوچ لے کہ میری معافی ہو جائے گی، اس کی معافی بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ صورت اس لحاظ سے بھی بڑی اہم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا ہے۔ تو مسلمان ہو اور اس کو توحید کی فکر نہ ہو اور توحید کو سمجھے نہ، تو بنتی نہیں ہے بات، کیونکہ قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے تو جگہ جگہ ایک ایک جگہ پہ ایکسپلور کر کے
اللہ تعالیٰ نے توحید کو ایڈریس کیا ہے۔ اچھا، اب ہم بیسیکلی توحید کی کرتے ہیں دو کیٹیگری، ٹھیک ہے، ان دو صورتوں کو دیکھ کے، ان دو صورتوں کو دیکھ کے کیٹیگری دو کر رہے ہیں ہم۔ ایک ہے توحید علمی، یعنی جس میں علم سے ریلیٹڈ توحید کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور ایک ہے توحید عملی، جس میں عمل سے ریلیٹڈ جو ہے وہ توحید کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں توحید علمی کی جو صورت ہے اور اختصار کے ساتھ جو ہے اور جامع جو ہے، وہ سب سے جامع اور اختصار کے ساتھ جو صورت ہے وہ قل هو اللہ احد، سورۃ اخلاص ہے، جس میں توحید علمی ڈسکس ہوئی ہے۔ اور قرآن کریم میں توحید عملی سے ریلیٹڈ اگر کوئی سب سے چھوٹی کوئی صورت ہے اور بہترین صورت ہے تو وہ جس میں واضح اور صاف موقف ہے وہ سورۃ الکافرون ہے، ٹھیک ہے، اس میں عمل سے ریلیٹڈ بات کی جا رہی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب ذرا ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے اللہ کے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے پیار کا اللہ کے وسلم کے ساتھ۔ یہ ہوتا تھا نا کہ اس انداز میں یہ ہوتا تھا کہ دوسرے بندے سے کہا جاتا تھا یار آپ کہہ دیں، ٹھیک ہے، کسی دوسرے کو آگے کر دینا کہ آپ ان سے کہیں ڈائریکٹلی بات۔ تو یہ اللہ کے وسلم کے ساتھ نہ تھا، قل آپ ان سے کہیے یا ایھا الکافرون، مخاطب کے لیے آتا ہے کہ اے کافروں کی جماعت، اے کافروں۔ یہ کافر جو ہے نا یہ کوئی گالی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مسکنسپشن ہے۔ کفار بعد یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں مسلمان کوئی سانو گالی دین دینے، تو گالی نہیں ہے یہ اصل میں کافرون عربک ورڈ ہے، یہ کف سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے یہ کافر کی جمع ہے کافرون۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو انکار کرتا ہے کس چیز کا، جو اسلام کے رولز ہیں نا یا اسلام کے جو عقائد ہیں اس کا جو انکار کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اس کا نام دیا گیا ہے کہ یہ شخص نے انکار کر دیا، یہ نہیں مانتا اس چیز کو، ٹھیک ہو گیا سر۔ تو اب یہاں پہ یہ ہے انکار کرنا کس چیز کا، اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا، وہ بیسک جو 5-6 چیزیں ہیں ان کا جو ہے نا عقائد میں جو چیزیں شامل ہیں اس کا انکار کرنا، جس میں ان ہو کے انسان بعد میں جو ہے نا وہ اسلام قبول کرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو میں قل یا ایھا الکافرون، ان سے کہیے اے کافروں کی جماعت، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، دیکھو بھائی میں عبادت نہیں کرتا ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، ولا انا عابد، یہ دوبارہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک بات کمپلیٹ ہو گئی تھی تیسری آیت تک، اب اس کو دوبارہ جو ہے نا ایک دفعہ مقرر جس کو ہم کہتے ہیں بیان کیا جا رہا ہے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ یار یہ بار بار وہی ایک بات آئی جا رہی ہے کہ نہ میں عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرو گے جن کی میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ سمجھیں، ہم میں سے بہت سے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ چاروں کا معنی ایک ہی ہے۔ سب سے پہلے تو ان کے معنی کا بھی فرق ہے، غور کرنے سے پتہ لگے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عربی کی ایک اور خوبصورتی ہے کہ یہ بات کو جو تکرار آتا ہے نا، بات کا بار بار تکرار آتا ہے، اس کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ نے اب نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہے سورۃ رحمان کا، اس میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس میں آپ دیکھیں گے رحمان سورت کے اندر جو ہے نا وہ بار بار ایک آیت آئے گی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تکرار آ رہا ہے بار بار، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر آپ جو ہے نا وہ ایک سورت ہے سورت قمر، جس کے اندر بار بار آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پھر سورت مرسلات ہے، اس میں بار بار آتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ٹھیک ہے، تو یہ تکرار ہے۔
اسی طریقے سے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پہ اور بھی جگہیں ہیں جہاں پہ تکرار آ جاتے ہیں، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ان قریب ہرگز نہیں تم جان لوگے، ان قریب تم جان لوگے، اس طرح کی بات۔ القارعہ مل قارعہ، الحاقہ مل حاقہ، ٹھیک ہے، اس ٹائپ سے چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ بعض چیزیں جب ریپیٹ ہوتی ہیں تو اس میں بات میں تاکید پیدا ہوتی ہے کہ یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں نا، یہ اس میں کوئی ہلکا پن نہ لینا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، یہ بھی ایک اس کا معنی بنتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ان میں فرق بھی ہے، یہ جو کلام میں بات ہوئی ہے، میں آپ کو فرق واضح کرتا ہوں۔ عام طور پہ آپ کو ویسے لگتا ہے کہ ایک ہی گل ہے، اب یہ فرق دیکھیے گا، فرق ہے یہ دیکھو، پہلا دوسری آیت پہ غور کریں، لا اعبدو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اعبدو لفظ، کہ نہیں میں عبادت کرتا، یہ اعبدو ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کو میں نے بتایا کہ دوسری اور تیسری آیت دونوں کو ملا کے بات ایک کمپلیٹ ہوگی، وہی بات کو پھر ریپیٹ کیا ہے چوتھی اور پانچویں میں۔ اب یعنی پہلی بات جو یہ کی ہے، لا عبدو، نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہی والی بات دوبارہ یہاں پہ کی ہے، ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں عبادت کرتا ہوں ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہی والی بات ہے۔ یعنی 2 نمبر آیت اور 4 نمبر آیت میں ایک جیسی ہی بات ہے، لیکن فرق کیا ہے اس میں؟ 2 نمبر آیت میں لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا، لفظ کیا ہے؟ اعبدو، اور 4 نمبر آیت میں ہے لا انا عابدن، نہیں میں عبادت کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آنا عابدن اور یہاں پہ صرف ہے اعبدو۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے، یہ والا دوسری آیت میں، یہ جملہ بنتا ہے جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے، یعنی ایک جملہ ہے جس میں فعل موجود ہے، فعل آپ انگلش میں کہہ لیں ورب موجود ہے، ٹھیک ہے، ایسا جملہ جس میں ورب موجود ہے، آبجیکٹو موجود ہے، ٹھیک ہے، سبجیکٹو موجود ہے، یہ وہ جملہ ہے آیت نمبر 2 میں۔ لیکن آیت نمبر 4 میں یہ وہ جملہ نہیں ہے کہ جس میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، یہاں تک ولا انا عابد تک، تو یہ اس میں جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، کل ملا کے بھی جملہ اسمیہ بنتا ہے، تو یہ تھوڑا اس کا فرق ہے، اس کے یہ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات، یہاں پہ ہے لفظ اعبدو، یہ لفظ اعبدو جو ہے یہ فعل ہے جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ورب، ٹھیک ہو گیا، یہ جو ہے اس میں عابدن۔ لیکن ایک اور بات، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں میں عبادت کرتا، آپ ان سے کہیے کہ نہیں میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا، اور نہ آنا میں عابدن، میں عبادت کرنے والا ہوں۔ یہاں پہ آنا جو ہے اس نے آ کے کلام میں اور تاکید پیدا کر دی ہے، ٹھیک ہو گیا، یعنی آنا کا اضافہ ہے نا یہاں پہ، اس نے کلام میں آ کے اور تاکید پیدا کر دیا کہ بھائی یہاں پہ نہیں ہے نا آنا، دوسری آیت میں دیکھیں لا انا عابد نہیں ہے، یہاں پہ ہے انا عابد، تو اس آنا نے آ کے کلام میں تاکید پیدا کر دی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور فرق بھی ہیں، یہ تو ظاہری بات ہے، یہ آپ نے یہ عربک لنگوسٹکس سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، تو اس میں تھوڑی سی آپ کو دقت بھی ہوگی، لیکن میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، 2-3 چیزیں اس میں اگر آپ کو امپورٹنٹ سمجھ آئیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ لفظ ہے تعبدون، یہ دوسری آیت میں ما تعبدون، اور یہ والی چوتھی آیت میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ تعبدون نہیں ہے، یہاں پہ ما عبدتم۔ اس میں فرق پتہ کیا ہے؟ فرق آپ کو میں بتاتا ہوں۔ عربی میں نا یہ ہوتا ہے کہ فعل کی کئی اقسام ہیں، ایک فعل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فعل مضارع، ایک ہوتا ہے فعل ماضی، ٹھیک ہے۔ جو مضارع فعل ہوتا ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر حال کا اور استقبال کا 2 معنی پائے جاتے ہیں، یعنی میں نہ ابھی عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ میں مستقبل میں ان کی عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ آپ سمجھے بات کی اس کی؟ یعنی یہ جو کلام ہے، یہ پہلے والی دوسری آیت، یہ فعل مضارع ہے، اس میں حال کا اور استقبال کا 2 معنی پائے جاتے ہیں، کہ نہ میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں عبادت کروں گا ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو یا تم عبادت کرو گے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہاں پہ کیا ہے؟ یہ ابتم فعل ماضی ہے جس کو ہم پاسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فعل ماضی میں کس کا معنی ہوتا ہے؟ یعنی پیچھے جو زمانہ گزر گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان سے آپ کہو کہ میں تو ان کی عبادت بھی پسند نہیں کرتا جن کی تم ماضی میں عبادتیں کرتے رہے ہو۔ یعنی اب مشرک میں پتہ کیا ہے؟ مشرک شخص کیا ہوتا ہے؟ اس کو عقل شکل کوئی نہیں ہوتی، جو شخص شرک کرتا ہے نا، اس کو عقل نہیں ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیسی میں کس سے مانگ رہا ہوں،
یہ خود بیچارہ مجبور ہے، ٹھیک ہے، اس کو خود نہیں اپنا جو ہے نا پتا کہ میں وہ خود کھانے پینے سے آبادار ہے، اس کو میں کہہ رہا ہوں مجھے رزق دے، ٹھیک ہے، یہ اور بہت سی اس طرح۔ تو یہاں پہ مشرک شخص کے بارے میں آ رہا ہے کہ مشرک شخص بعض اوقات کسی درخت کو دیکھتا ہے، کسی پتھر کو دیکھ لیا، کسی جو ہے نا وہ کسی بندے کو دیکھ لیا، کسی قبر کو دیکھ لیا، کسی ایسے جو ہے نا وہ جگہ کو دیکھ لیا، اس کے اوپر پڑ جائے گا کہ بھئی یہ مجھے کچھ دے سکتا ہے، اس طرح کی بات کرتا ہے۔ تو وہ مطلب یہ ہے کہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ روٹین وائز چینج ہوتا رہتا ہے، ماضی میں کسی اور چیز کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، حال میں کوئی اور کو لگا ہوتا ہے، مستقبل میں کسی اور کو لگا ہوتا ہے۔ تو گویا اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ جو شرک کرنے والا شخص ہے وہ ماضی میں پتہ نہیں کبھی کس کو کس کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، پہلے سمجھتا تھا پتہ نہیں یار یہ جو میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر جو پتھر لگا ہوا ہے یہ پتہ نہیں میری جو ہے نا وہ تقدیر کو سیٹل کرتے ہیں، کوئی سمجھتا پتہ نہیں کوئی ستارے جو اوپر چل رہے ہیں یہ کوئی میری تقدیر کو سیٹل کرتے ہیں، کوئی سمجھتا کوئی یہ جو اشجار ہیں یہ فلاں درخت جو ہے اس کے نیچے میں کھڑا ہو گیا یا اس کو میں نے جو ہے نا وہاں پہ جا کے کچھ ٹاکی شاکی باندھ دی یہ میری کوئی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی کھمبا لگا ہوا ہے یہ کوئی میری تقدیر کا فیصلہ کرنے والے ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بت جو ہیں یہ میری کوئی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ یہ جو صلیب جو ہے یہ میری کوئی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے ہیں، کوئی سمجھتا ہے یہ جو قبریں ہیں یہ کوئی میری تقدیر کا فیصلہ کرنے والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا شرک جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی کس کو مان لیا، کبھی کس کو مان لیتے ہیں، کبھی کس کو مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون میں ماضی، حال، استقبال یعنی پاسٹ، فیوچر اینڈ پریزنٹ سارے ٹینسز کو یوز کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک مومن بندے کا یہ مدعا ہونا چاہیے، یہ اس کا صاف اور واضح موقف ہونا چاہیے کہ بھائی شرک میں مبتلا شخص جو ہے ماضی میں جن لوگوں کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتا تھا، حال میں جن لوگوں کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اور استقبال میں جن لوگوں کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ ان سے کہیے میں ہرگز ان لوگوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، غیر اللہ کی عبادت میں نہیں کر سکتا۔ اب یہ اصل میں نا کفار کی چال ہے، کفار مکہ بڑے خطرناک چالیں چلتے تھے اور انہوں نے ایک چال بنائی، انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں، یہ تو ایسے ان کی تو دعوت پھیلتی جا رہی ہے۔ اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مال لے لیں، حکومت لے لیں، ٹھیک ہے، کیا چاہیے آپ کو حکومت سے بتائیں، کس علاقے کے آپ کو سربراہ بنائیں، اور بتائیں کہ آپ کو کوئی عورت چاہیے، عورت آپ کو دے دیں گے۔ اب یہ آپ غور کریں، بڑی بڑی حکومتیں اور مسلم حکومتیں، آپ ماضی کی تاریخ پڑھیں، یہ تین چیزیں ایسی ہیں، مال، حکومت اور عورت پھسل گئی، ٹھیک ہے، پھسل گئی، عورتیں کہہ رہا ہوں پھسل گئی، بڑی بڑی حکومتیں پھسل گئی، ٹھیک ہے، اور اتنی بڑی بڑی حکومتیں پھسلی کہ ان کے اوپر پھر جب بعد میں قابض ہوئے لوگ کفار، پھر ان کو لگا پتا کہ یار ایسی غلط کام کیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مال کے پیچھے اور حکومت کے پیچھے جو ہے نا وہ دغا بازیاں کرنا اور عورتوں کے پیچھے، تو یہ ساری چیزیں۔ اور پھر یہ شروع میں یہ تھا، کفار مکہ نے یہ آفر کروائی اللہ کے وسلم کو، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا آپ ایسے کریں، یہ مان نہیں رہتے نا، اللہ کے وسلم نے کہا کہ تم میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو اور دوسرے میں سورج رکھ دو، اور تم جو باتیں کر رہے ہو نا کہ اس طرح میں اس جو ہے نا وہ دین سے رک جاؤں اور دین کو پھیلاؤں نہ، اور تمہارے یہ مال اور حکومت اور جائیداد اور یہ عورتیں اس کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا، بات سمجھتے ہیں، یہ دونوں چیزیں میرے ہتھیلی پہ تو آ سکتی ہیں لیکن یہ میری دعوت یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک مومن کا جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ایٹیٹیوڈ سمجھ لیں، یا اس کا یہ موقف ہونا چاہیے اتنا زبردست قسم کا توحید کے اوپر کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نو کمپرومائز آن توحید، ہر بندے کو ذہن میں ہونا چاہیے۔ کچھ عرصہ گزرا تو کفار مکہ نے کہا اچھا محمد تو ایسے بات نہیں مانتا، ایسے کرتے ہیں ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسے کرو، کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، کچھ دن ہم آپ کی معبودوں کی عبادت کر لیتے ہیں، یعنی ہم ایسے کرتے ہیں تھوڑا اشتراک کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، ایسے سمجھ لیں توحید پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ کچھ دن آپ آ جایا کریں ہمارے چرچ میں اور کچھ دن آپ آ جایا کریں ہمارے بتوں کے پاس، تھوڑا بہت ہلکا پھلکا بیٹھ جایا کریں، ٹھیک ہے، ہیلو ہائے کر لیا کریں، تو کچھ دن ہم آ جایا کریں گے جس خدا کی بات آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل کی، اللہ کے رسول آپ ان سے کہیے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یہ تم نے کیسی بات کر دی ہے، تم ماضی، حال اور استقبال کی ساری نوعیتیں جان لو کہ یہ تو پاسبلٹی نہیں ہے کہ ایک شخص جو نبی ہے اور اس پہ کتاب اللہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور وہ سب سے اعلیٰ نبی ہے، وہ تمہاری ان باتوں میں آ کے اور تمہارے ساتھ اس شرک میں مبتلا ہوگا، تمہاری سوچ کیسی ہے؟
یہ چیز یہاں پہ موقف بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکم دینکم ولی دین، یہ جو بڑے ہی تگڑے قسم کے تھے نا کفار، ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے جو ایمان لانا چاہتے ہی نہیں تھے۔ اب ابو جہل کے بارے میں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ حیران ہوں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم دعا کیا کرتے ہیں، ہم یہ دعا کرتے ہیں نا کہ یار اللہ تعالیٰ اگر یہ چیز حق ہے، یہ چیز صحیح ہے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس پر ایمان لے کے آؤں یا میں اس چیز کو قبول کروں، ایسی دعا کرتے ہیں نا۔ ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں تھا۔ ابو جہل اس کو کیوں کہتے تھے؟ ابو جہل کا مطلب ہوتا ہے جاہلوں کا باپ، ٹھیک ہے، ایک تو بندہ تھا جاہل، ایک جاہلوں کا باپ، تو یہ جاہلوں کا باپ تھا بھائی۔ اس نے جب ان کے بارے میں اس کو پتہ لگ گیا کہ بھائی سچے ہیں، سارا پتہ تھا اس کو، تو اب اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کی بجائے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے، آگے سے کہتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات کوٹ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ اگر یہ پیغمبر تیری جانب سے سچا ہے، ٹھیک ہے، تو تم مجھ پہ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے تم مجھ پہ پتھروں کی بارش برسا، اب اتنا بھی عذاب علیم، یا مجھ پہ دردناک قسم کا عذاب بھیج دے۔ یہ آپ اس کی دعا دیکھیں نا، حیران کن بات ہے کہ بندہ جو ہے نا کیا چیز کیا تھی کہ دعا یہ کرنی ہے کہ بھئی مجھے ہدایت دو، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ مجھے اگر یہ پیغمبر سچا ہے تو مجھ پہ نا عذاب بھیج دے، لے لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا تھا کہ ہم اللہ کے رسول کی موجودگی میں اس طرح کے عذاب نازل نہیں کرتے۔ تو یہ چیز ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لے کے نہیں آنا چاہتے تھے۔ فرمایا لکم دینکم، دیکھو بھئی تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، تمہارے معاملات تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا شرک تمہارے ساتھ ہے، تمہاری بت پرستی تمہارے ساتھ ہے، تمہاری قبر پرستی تمہارے ساتھ ہے، تمہاری اشجار پرستی تمہارے ساتھ ہے، تمہاری احجار پرستی تمہارے ساتھ ہے، تمہاری ستارہ پرستی تمہارے ساتھ ہے، تمہاری آگ پرستی تمہارے ساتھ ہے، تمہاری سلیب پرستی تمہارے ساتھ ہے۔ گو سارے شرک جو ہیں وہ بھائی جو کر رہے ہے اس کا شرک اس کے ساتھ ہے، اس کی قیامت کے دن خیر نہیں ہے۔ ولی دین، اور میرا ایک رب، میرا ایک خدا، میرا ایک مالک، میرا ایک اللہ میرے ساتھ ہے، اور یہ میرا دین ہے، یہ اسلام ہے، اور یہی توحید ہے، اور اسی کو ہی توحید عملی کہتے ہیں کہ انسان صرف منہ سے نہ کہے کہ میں توحید، بلکہ اس کو عمل سے بھی ثابت کرے کہ میں توحید کے اوپر وابستہ ہوں اور کھڑا ہوں، کوئی شخص مجھے اس توحید کے رستے سے ڈگمگا نہیں سکتا۔ یہ توحید ایسی چیز ہے، اس میں ہر مسلمان کو بڑا سینسٹیو ہونا پڑتا ہے اور بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، بڑی احتیاط برتنی پڑتی ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ کسی اور کے حق کے ساتھ مکس اپ نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ کے حق کو جب کسی اور کے ساتھ ملا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے لیے بھی اچھے کام کیے ہوتے ہیں نا بندے نے، شرک ساتھ کر لیتا ہے تو میں وہ بھی قبول نہیں کرتا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، اسی وجہ سے سورۃ الکافرون کو جو ہے نا وہ سورۃ نور کے ساتھ سلیکٹ کیا گیا ہے، تاکہ ہمیں کم از کم توحید سے ریلیٹڈ بیسکس جو اصول ہیں اسلام کے وہ بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے، اور تاکہ یہ توحید پہ عمل کر کے قیامت کے دن تو اسی سے جو ہے نا وہ آسانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید والا جو شخص ہوگا نا جس نے کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، اس نے ایک نہ ایک دن جنت میں جانا ہی جانا ہے، لیکن جس نے شرک کا جو مبتلا تھا، شرک کا عادی تھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا، اس کے تو جنت ہے ہی نہیں نا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا اصول قرآن کریم میں ڈسکس ہوا ہے اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات کی ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے اصول جو اللہ تعالیٰ نے وضع کر دیے وہ چینج نہیں ہوتے۔ کیوں بھائی؟ دنیا کا اصول اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر فری ول کیا ہوا ہے، اب وہ فری ول کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، دیکھ لیں ہم، اب ہماری مرضی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کوئی اچھا کام کریں، ہماری مرضی ہم اچھا کام نہ کریں، ہمارے اوپر ہے نا، ہمارے اوپر بیس کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اصول اور ضوابط ہیں، اسی اصول و ضوابط کے مطابق ہمیں سوچ سمجھ کے اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ سورۃ الکافرون اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ کسی کا کوئی کویسچن ہے اس سورت سے ریلیٹڈ تو آپ کر لیں، نیکسٹ سیشن سے ریلیٹڈ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے بعد میں۔ سوال لیتا ہوں میں جی، ایک منٹ رکیے گا۔ شرک کی بھی کوئی اقسام ہیں؟ سوال یہ ہے محمد عمیر الحق کی جانب سے۔ بالکل ہے جی، شرک ڈیفرنٹ قسم کا ہے، ٹھیک ہے، شرک جو ہے اس کی اقسام ہے، شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے، ٹھیک ہے۔ شرک جلی جو ہوتا ہے، واضح شرک جو ہے اس میں پھر آ جاتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، پھر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ جو کلمات ہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، تو اس طرح سے ڈفرینٹ قسم کے، تو اس کی پوری کیٹیگریز ہے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ سر جی شرک کی کتنی اقسام ہیں؟ جی میں آپ سے وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ مختلف محدثین نے، مختلف علماء کرام نے مختلف انداز کے ساتھ اسے جو ہے نا ٹائپس میں جو ہے نا ڈسکس کیا ہے۔ کوئی اسپیسیفک ہم کہیں کہ یہی ہیں اور اس سے ریلیٹڈ اور نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بعد نے شرک جلی اور شرک خفی کی بیس پہ کیا ہے۔ جلی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ واضح شرک، اور خفی سے مراد چھپا ہوا شرک۔ کہتے جو دکھا کے کسی کو کام کرنا ہوتا ہے نا، کہ دکھاوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے شرک خفی بھی کہا ہے۔ اسی طریقے جلی شرک یہ ہوتا ہے کہ وہ اوپنلی شرک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس شرک جلی میں مختلف کیٹیگری کر دیتے ہیں، جیسے توحید میں آتی ہے کہ توحید کے ہم کہتے ہیں توحید اسماء و صفات، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ تو اسی طریقے سے شرک میں آ جاتا ہے کہ شرک میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یا اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ طاقت و قوت ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو اس ٹائپ سے پھر چیزیں آ جاتی ہیں ڈیفرنٹ۔ وہ ایک پورا جو ہے نا اس کا ایک لیکچر ہے، پورا ایک سسٹم ہے اس کا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ایک اور کویسچن لے لیتے ہیں عظما چغتائی کا۔ سر میں نے ایک ویڈیو سنی تھی کہ کسی سے امید کرنا کہ صرف یہ ہی میرا کام کر سکتا ہے، جیسے کام کے لیے۔ دیکھیں کسی، یہ دنیا جو ہے وہ اسباب سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر سبب موجود ہے نا، سبب موجود ہے، یعنی کہ دیکھو میرا اور آپ کا، آپ میری بات کو سن رہے ہیں، یہ سبب موجود ہے۔ میں اگر آپ میری بات کو نہیں سن رہے، کوئی سورس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں یہاں گھر بیٹھا ہوں، خاموش بیٹھا ہوں، میں کہوں جی آپ کو جی سعد بھائی کی آواز میرے پاس آ رہی تھی، وداؤٹ سبب باتیں کریں اس طرح، اور مثال کے طور پر آپ کو سعد بھائی جو ہے نا میری مدد کر کے گئے ہیں، کوئی بھی شخص یہ بات کہتا ہے، اور میں وہاں گیا ہی نہیں اس علاقے میں، وداؤٹ سبب بات کی جا رہی ہے، تو وداؤٹ سبب بات نہیں کی جا سکتی کسی سے۔ ہاں سبب کے ساتھ آپ کہو کہ چونکہ آپ گھر بیٹھے ہو، ابو قریب بیٹھے ہوئے، آپ ان سے کہتے ہو کہ بھئی آپ مجھے جو ہے نا یہ چیز دے دیں، 10 روپے دے دیں، 20 دے دیں، 100 دے دیں، تو وہ آپ کو سبب دے، وہ آپ مدد کر سکتے ہیں چونکہ آپ کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کیا جاتا ہے نا عمومی طور پہ، اس میں یہ چیز ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ حاضر ہو، یہ 3 چیزیں سمجھیں، حاضر بندہ ہو، اس چیز کی طاقت رکھتا ہو، ٹھیک ہے، حاضر ہو، دینے کی طاقت رکھتا ہو، اور وہ آپ کی بات سن رہا ہو۔ یہ 3 چیزیں موجود ہیں تو آپ مانگ لیں جس سے مانگ رہے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی شخص بت ہے، بت سے جو مانگ رہے ہیں، کیا وہ بت حاضر ہے؟ بالکل سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے، کیا وہ بات سن رہا ہے؟ نہیں سن رہا، آپ فیل ہو گئے، مطلب آپ نہیں مانگ سکتے اس سے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ آپ کسی قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اب قبر والا جو ہے وہ حاضر ہے، سامنے نہیں ہے، اچھا آپ کی بات سن رہا ہے، قرآن کریم کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سنوا دیتا ہے، اگر نہیں چاہتا تو نہیں سنواتا، ہمیں نہیں پتا ابھی سن رہا ہے نہیں سن رہا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دینے پہ قادر ہے، نہیں قادر، تو آپ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے آپ تیسری چیز پہ آ جائیں، آپ درختوں سے مانگ رہے ہیں، حاضر ہے، ٹھیک ہے، سامنے موجود ہے، دینے پہ قادر ہے، نہیں قادر، پھر مانگ کیوں رہے ہیں؟ پتھر ہے، حاضر ہے، سامنے پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دینے پہ قادر ہے، نہیں قادر، پھر مانگ کیوں رہے ہیں؟ یہ 2-3 چیزیں ہیں بیسک، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ سبب موجود ہو تو سبب کے ذریعے مانگنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو شرک نہیں کہتے، لیکن اگر سبب ہی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اگر سبب بھی موجود نہیں ہے اور آپ ایسے ہی کہتے ہیں خام خواہ، جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کر سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم ہر وقت حاضر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ ایمان ہے ہمارا۔ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے دیکھ رہے ہیں ویسے سارے دیکھ رہے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، فلاں بھی دیکھ رہے ہیں، فلاں بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری مدد بھی کر سکتا ہے، وہ ہماری مدد کے لیے آ جاتا ہے، ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب تک سبب نہیں ہے۔ دنیا سبب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اور اللہ تعالیٰ وداؤٹ سبب بھی مدد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وداؤٹ سبب مدد نہیں کر سکتی، سبب یوز کرنا پڑے گا۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے چونکہ ہم نے سبب یوز کیا ہوا ہے گوگل میٹ کا۔ امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ ذیشان اسلم، ذیشان اسلم آپ نے ہینڈ ریز کی ہے، آپ کو کوئی کویسچن ہے؟ واجد علی، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا ایک سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے کرسچن ہے، ٹھیک ہے،
اپنی جی ساری زندگی وہ مطلب عیسائیت میں گزارتا ہے، اور تمام وہ جو کام کرتے ہیں، شراب پینا اور دوسرے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جی جی لیکن اس پہ یہ حقیقت آیا ہے کہ جو حق بات ہے وہ صرف دین اسلام میں ہے، اور اسی چیز کو فالو کر کے وہ کوئی جنت تک پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہوں یہ بات اس پہ آیا ہے، لیکن وہ قرآن پاک کی تعلیمات کو نہیں فالو کرتا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، جسٹ فار دا سیک آف دا ورلڈ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک اب ہے۔ مرتے دم وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو جی میں مسلمان ہوتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، اس کے بارے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ہمیں پرمیشن ہی نہیں ہے ہم اس ٹائپ کی بات کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اب اس کو سزا کچھ دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ ویسے جو کلمہ ہے نا، انسان اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے تو کلمہ اس کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ جنت میں جگہ دے گا۔ لیکن اس کا معاملہ ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر تھوڑی بہت اگر وہ جان بوجھ کے اس کام کو انتظار میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سم ٹائم تو توفیق دیتے ہی نہیں ہے نا پھر ایسے بندے کو جو اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ بھائی میں جب مراں گا اس ٹائم پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ بڑا گمبھیر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں بہتر جانتے ہیں انشاءاللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ہمیں امید یہی ہے انشاءاللہ، ہم اچھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جنت میں دیں۔ ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے کہ بھائی جو لوگ ہمیں تو کہتے ہیں کہ بھائی سارے لوگ جنت میں جائیں، ہمیں اس میں کسی کے ساتھ تھوڑا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک سر، سر اس کے علاوہ جو یہ عوام الناس، جو آج کل کی کامن عوام ہے، جو یہ درباروں پہ جاتی ہے، پیروں سے مانگتی ہے، سر اس کے بارے میں جی ہمارا جی، اسلام کیا کہتا ہے؟ سر اس کا وسیلہ جیسے دیکھیں کہہ جہاں سکتے تک ہیں۔ بزرگوں کا ادب ہے، احترام ہے، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ کے وسلم کی بات کو کنوے کی ہے، ان کا ادب، ان کا احترام جو ہے وہ تو obvious بات ہے، بالکل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن کسی بھی چیز میں غلو سے اسلام نے منع کیا ہے۔ غلو یہ ہوتا ہے کہ کسی کی شان مقام سے بڑھا کے اسے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے وسلم کی شان اور مقام پہ بٹھا دیا جائے۔ میں نے کل یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے رسول وسلم کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے وسلم کا باقی امت کے کسی بھی لوگوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ بھی کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کا امت کے لوگوں کے ساتھ، تابعین کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ ہمارا جو ہے ان لوگوں کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے جنہوں نے پہلے ہم سے نیک بہت خدمات ادا کی ہیں۔ لیکن یہ چیز ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ کسی کو بھی سجدہ کرنا، کسی کو بھی عبادت کرنا، کسی سے بھی مانگنا کہ پتہ نہیں یہ میری جو ہے نا وہ ہیلپ آؤٹ کرے گا، تین چیزیں ہوں اگر آپ مانگ سکتے ہیں، سبب موجود ہونا چاہیے، یعنی آپ کی وہ بات سن سکتا ہو، آپ کی وہ مدد کر سکتا ہو، آپ کے سامنے حاضر ہو، یہ تین چیزیں موجود ہیں، آپ مانگے، یہ سبب ہے، یہ دنیا کا سبب ہے۔ ہم مانگتے نہیں ایک دوسرے سے، نہیں ہم کہتے یار، ہم گھر والوں کو کہتے ہیں کہ روٹی پکڑانا، ٹھیک ہے، والدہ کو مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں، اب والدہ ہمارے سامنے حاضر بھی ہے، اب کبھی آپ نے ایسا کیا ہے کہ والدہ جو ہے وہ موجود ہے وہ چاچو کے گھر، آپ اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنی والدہ کو کہتے ہیں یہیں پہ بیٹھ کے، کوئی سبب بھی نہیں ہے، بات بھی نہیں پہنچ رہی، آپ کہتے ہیں روٹی پڑھائیو، آ جائے گی روٹی آپ کے پاس؟ نہیں آئے گی، obvious بات ہے، یہ تو عقل مندی اور دنائی والی توحید۔ تو اس میں یہ ہے کہ حاضر ہو جس چیز سے آپ مانگ رہے ہو، اسی طریقے سے وہ آپ کی بات سن کے آپ کو رسپانس، یعنی آپ کو وہ چیز دینے پہ قادر ہو، ٹھیک ہو گیا، اور تیسری چیز وہ آپ کی بات سن رہا ہو۔ تو یہ تینوں چیزیں موجود ہوں گی تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو توحید اس سے ریلیٹڈ سمجھ آ جائے گی کہ توحید ہے کیا چیز۔ سبب سے مانگنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بندہ کہتا نا یار یہ دیکھو یہ تو ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں تو یہ بھی نہ مانگیں، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہوں یا آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں کہ یہ توحید کے خلاف چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کرنا، قرآن کریم اس چیز کو ڈسکس کرتا ہے، قرآن کریم نا، قرآن کہتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کریں اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں، ٹھیک ہے۔ تو جی امید ہے سمجھ آ چکی ہوگی معاملے کی۔ جی سر، میرا ایک اور سوال تھا۔ جی جی، سر یہ جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ نکاح کے دوران سب سے پہلے ہمیں کلمہ پڑھایا جاتا ہے، تو سر اس کے نکاح پیچھے کے اصل لاجک کیا ہے سر؟ دیکھیں نکاح کے دوران جو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اگرچہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، اللہ کے وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ نکاح کے ٹائم جو ہے نا کلمہ پڑھائیں بچے کو، اسپیشلی پہلے کیا وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہے، بس ایسے ایک ایسا مطلب کہ پاکستان ہندوستان میں بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ایسا مطلب کنونشنل طور پہ چل رہی ہیں، اسی کو چلایا جاتا ہے عمومی طور پہ۔ آپ اگر قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے تو اس چیز میں ذرہ برابر بھی علماء اکرام میں اختلاف نہیں ہے، اوپر والے جو علماء اکرام ہیں، سلف جن کو کہتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی کلمہ شلمہ تو بات ہی نہیں، تو جو مسلمان ہے اس کو کیا دوبارہ مسلمان کرنا ہے کیا؟ مسلمان ہے ایک بندہ، دیکھو نا، اب اس میں کیا پتہ نہیں، اس کا جو لوگ کر رہے ہیں وہ اس کی لاجک سمجھتے ہوں گے کہ پتہ نہیں دوبارہ رینیو ہو جاتا ہے، شاید کوئی اچھا ہو جاتا ہے، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ مسلمان ہے، اس کو ایک دفعہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا کافی ہے اس کے لیے، یا بچپنے سے مسلمان ہے، تو
تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اسپیشل دوبارہ پڑھے گا کلمہ. تو یہ ایک روٹین وائز عمومی طور پہ بعض چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کا یہ کہوں کہ وہ اس میں کوئی دین میں اس کی کوئی چیز ہے یا اس کا کوئی مقام ہے، حیثیت ہے، وقت ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. بعض علماء کرام کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں. بس یہ بھی ہوتا تھا نا کہ یہاں پہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ کفار یہاں پہ رہتے ہیں، کافر، اور پھر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کو کچھ خاص پتہ نہیں ہوتا، تو ان کے لیے شاید ان کا مائنڈ سیٹ ہو کہ چلو ہم پڑھا لیتے ہیں ان کو، چلیں اگر کوئی غلطی خامی ہو تو نکل جائے گی. تو یہ بھی شاید ممکن ہو. لیکن آپ یہ کہیں کہ دین کے ساتھ اس کا کوئی خاص شغف ہے کہ اس کے بارے میں بغیر نکاح نہیں ہوتا، تو ایسا نہیں ہے. جی محمد عبید. السلام علیکم صاحب. جی وعلیکم السلام. صاحب بھی میں بات یہ کر رہا تھا کہ جسے کلمہ نہ آتے ہی نہ ہو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ مسلمان کہیں گے، اس سے کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ تھوڑا آپ اپنا سوال ایکسپلور کریں. مطلب ایک بندے کو کلمہ سوال میرا یہ ہے کہ ابھی بھائی نے بات کی نا کہ نکاح کے ٹائم کلمہ جی مطلب کیوں پڑھاتے ہیں. چلے میں آپ کو بتاتا میں ہوں. یہی دیکھیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھے اکثر انہیں کلمہ خود آتا ہی نہیں ہے. ایک چیز ہے میرے خیال سے، میں آپ کو اپنا اس میں تھوڑا سا دے دیتا ہوں کہ یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایک شخص کا ایمان ہے. آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، ایک شخص کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول پہ ایمان ہے، اس کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے متعلق، لیکن اس کو عربک میں جو ہے نا وہ کلمہ پڑھنا نہیں آتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایسے ہی آپ پوچھ رہے ہیں؟ نہیں بھائی، مطلب میں نے ہمارے علاقے میں 2-3 دل دیکھے ہیں ایسے نکاح کے ٹائم. وہ ویسے بھی عام زندگی میں ان بیچاروں کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ یہ بھی ہے کیا چیز، اسلام میں کیا ہے. میں بس میں آپ یہی سے پتا ہوتا کہ اللہ ہے بس. ہاں، تو مطلب ان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے کم از کم، کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اتنا کو ان کو ہلکا پھلکا پتہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. ہاں ایسے ہوتا ہے انہیں. ہاں، تو اگر ان کو اللہ تعالیٰ کے پر ایمان ہے ان کا، ٹھیک ہے، اسلام کا بیسک رول ہی ہے توحید، تو اس کے لیے آپ کو عربی میں کہوں کہ عربی کو رٹا لگانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ضروری اس یہ چیز ہے کہ اگر وہ کوشش کریں، یہ ضروری ہے ان کے لیے کوشش کریں جو بیسک چیزیں ہیں. ظاہری بات ہے، اب کئی صحابہ کرام بھی ایسے تھے کچھ نا جن کو دعائیں یاد نہیں ہوتی تھی، کوئی بزرگ ہو جاتا تھا، کوئی مائنڈلی جو ہے نا اس طرح ہو جاتا، تو وہ پھر اللہ کے وسلم کو نا آسانی کے لیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح کے کلمات سکھا دینے، یہ نماز میں پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہو گیا. تو پھر یہ ایسی اسی کنڈیشن میں شامل ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کو عربی آتی نہیں ہے لیکن اس کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر، تو اس کے لیے یہ اسلام قبول کرنے کے لیے کافی ہے. کہ اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ عربی میں ہی وہ کلمہ جو ہے نا وہ یاد کرے تبھی جو ہے نا اسلام اس کا قبول ہوگا. نہیں، اس کا ٹھیک ہو گیا محمد عبید. جی بھائی ٹھیک ہے. ہاں جی، کسی اور کا کوئی سوال ہے؟ جی کوشچن نہیں ہے کسی کا بھی؟ علی پھر ریکارڈنگ آف کر دیں.